الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و سید المرسلین و خاتم النبیین و علی آلہ و صحابہ اجمعین۔ معزز خواتین و حضرات، جس وقت جناب سیدنا عبد المطلب نے 500 سال سے بند زمزم کے کنویں کو کھودا، اس وقت ان کا صرف ایک بیٹا جناب سیدنا حارث ان کے ہمراہ تھے۔ زمزم کا کنواں کھودنے کے بعد آپ نے اللہ تعالی شانہ کی بارگاہ میں یہ منت مانی کہ اے پروردگار، اگر تم مجھے 10 بیٹے عطا فرمائے اور وہ جوان ہو کر میری مدد اور معاونت کے قابل ہو گئے تو میں ان میں سے ایک بیٹا آپ کے راستے میں قربان کروں گا۔ چنانچہ اللہ تعالی شانہ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ان کو 10 بیٹے عطا فرمائے۔ جب یہ بیٹے جوان ہو گئے، ایک مرتبہ جناب سیدنا عبد المطلب حرم کعبہ میں آرام فرما رہے تھے کہ انہوں نے خواب دیکھا کہ کوئی خواب میں ان سے کہہ رہا ہے، یا عبد المطلب اوفو نظر کا، عبد المطلب اپنی منت پوری کرو اس گھر کے رب کی۔ انہوں نے ایک دمبا لیا، اس کو ذبح کیا اور اس کو خیرات کر دیا، لیکن دوبارہ ان کو پھر یہی خواب آیا تو انہیں پھر یاد آیا تو انہوں نے یہ واقعہ اپنے تمام بیٹوں کو بلا کر ان کو بتایا۔ تو بیٹوں نے کہا کہ اے والد محترم، آپ جو چاہیں کریں، ہم اس کے لیے حاضر ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس کی اولاد میں بھی جناب سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا خون دوڑ رہا تھا۔ جناب عبد المطلب نے اس کے بعد اپنے بیٹوں کے نام کا ایک قرعہ ڈالا تو جناب سیدنا عبداللہ جو ہمارے آقا و مولا نبی کریم علیہ السلام کے والد محترم تھے، ان کا نام نکلا۔ جناب عبداللہ اپنے حسن و جمال، اپنے اخلاق اور اپنی خصوصیات کی بنیاد پر پورے عرب میں مشہور ہوتے جا رہے تھے اور جناب عبد المطلب کو بہت پیارے تھے۔ لیکن جب انہوں نے یہ دیکھا کہ قرعہ ان کے نام کا نکلا ہے تو انہوں نے چھری اٹھائی اور ان کو ذبح خانے کی طرف لے جانے لگے تو ان کی بہنوں نے رونا شروع کر دیا۔ تو ان کی ایک بہن نے کہا کہ اے والد محترم، آپ ایسا کریں کہ اس وقت ایک آدمی کا خون بہا یا دیت جو ہے وہ 10 اونٹ ہے، آپ ایسا کریں کہ جناب عبداللہ کی دیت ادا کر دیں۔ انہوں نے کہا میں اس کی بھی فال ڈالوں گا۔ چنانچہ انہوں نے جناب عبداللہ اور 10 اونٹوں کی فال ڈالی تو فال جناب عبداللہ کے نام کی نکلی۔ انہوں نے دوبارہ 10 اونٹ اور بڑھا دیے تو نام پھر بھی انہی کا نکلا، حتیٰ کہ وہ 100 اونٹوں تک چلے گئے۔ جب انہوں نے 100 اونٹ ان کے مقابلے میں ڈالے تو وہ 100 اونٹوں کا نام پورا نکلا۔ جناب عبد المطلب نے اس کو مزید یقینی بنانے کے لیے دوسری مرتبہ پھر فال ڈالی تو پھر بھی 100 اونٹ نکلے۔ چنانچہ انہوں نے صفا اور مروہ کے درمیان میں 100 اونٹوں کو ذبح کیا، اس کی دعوت کی اور تمام انسانوں کو پیٹ بھر کے کھانا کھلایا، بلکہ انہوں نے چوپاہوں کی اور پرندوں کی بھی اس میں دعوت کی۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا ایک بہت بڑا الحاظ تھا کہ اللہ تعالی شانہ نے جناب سیدنا عبداللہ کو محفوظ فرمایا۔ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں آپ تشریف فرما تھے۔ آپ مدینہ طیبہ میں تشریف فرما تھے کہ ایک شخص آپ کی بارگاہ میں آیا، وہ عربی تھا، عرابی تھا، بدو تھا۔ اس نے آ کر آپ سے کہا کہ اے ابن ذبیحین، قحط اور خشک سالی نے ہمیں تباہ و برباد کر دیا ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں، ہمیں عطا فرمائے۔ آپ مسکرا دیے اور آپ نے اس کو عطا فرمایا۔ کسی نے اس راوی سے پوچھا کہ اس نے جو کہا تھا ابن ذبیحین، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو راوی نے کہا کہ ابن ذبیحین کا مطلب یہ ہے کہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام بھی ذبح ہوئے کے لیے گئے تھے، ذبح ہونے کے لیے، اور اللہ نے ان کو بچایا تھا، اور اسی طرح جناب عبداللہ آپ کے والد محترم وہ بھی ذبح ہونے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے اللہ کی بارگاہ میں، تو اللہ جل شانہ نے ان کے بدلے 100 اونٹوں کی قربانی قبول فرما کر ان کو بھی بچا لیا۔ تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا اعزاز تھا کہ آپ دنیا میں واحد وہ ذات ہیں کہ جو ابن ذبیحین کے نام سے معروف ہیں۔ ایک مرتبہ جناب سیدنا جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اے آقا نامدار سرور کشور رسالت صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے روح زمین کا چکر لگایا اور ابن آدم کی تمام اولاد کو دیکھا، بنی ہاشم سے زیادہ کوئی محترم اور معزز دنیا میں پیدا نہیں ہوا۔